اللہ کی راہ میں دینے کے جو دو فضائل ہیں، نمبر ایک، چوتھے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہیں خود پسند ہو، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، علیم، اللہ جانتا ہے۔ اور دوسری بات جوڑا دینا، اپنی پسند کی چیز دینا، جوڑا دینا، یہ دو کوالٹیاں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جس کے اندر یہ دو کوالٹیاں ہوں گی کہ وہ اچھی چیز جو خود پسند کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے، اور دوسرا جوڑا دے۔ جیسے یہاں حدیث میں آپ پڑھ رہے ہیں، آج کی حدیث میں اس کو روایت کیا ہے بہت سے صحابہ نے، ابو ہریرہ کی روایت سے پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کا جوڑا دے، مثال کی تو 2 روپیہ دینا 2 دے دے، 100 ہے 200 کر دے، کپڑا ہے 1 ہے 2 کر دے، کھانا ہے روٹی ہے 1 2 دے دے، پلیٹ ہے 1 2، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چیزیں اللہ کی راہ میں جوڑا تقسیم دے گا اللہ کی راہ میں، قیامت کے دن تمام جنت کے دروازوں سے فرشتے انہیں پکاریں گے، اور ہر دروازے سے آواز آئے گی میاں صاحب ادھر سے داخل ہو جاؤ، وہ دوسرے دروازے سے آواز میاں صاحب بسم اللہ آپ ادھر سے آ جائیں۔ 8 دروازے جنت کے 8 دروازوں سے اس شخص کو بلایا گیا ہوگا، ہر دروازے سے پکار آ رہی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اتنا عزت دی جائے گی اس شخص کو جو جوڑا اور اچھی چیز جوڑا دے اور اچھی چیز۔ پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا یا ابو بکر صدیق نے کہا بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، بڑا خوش نصیب کون وہ شخص ہوگا؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں بھی جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق کی بھی عادت ہے، جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے اچھی ہے وہی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جوڑا دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو اگر اللہ کے ساتھ بزنس کوئی بندہ کر لے گھاٹا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ بھی تجارت کرو گھاٹے کے امکانات ہیں، کوئی ایسا بزنس نہیں جس بزنس کے اندر پارٹنرشپ کر لیں یا انفرادی کر لیں کہ اس کے اندر گھاٹے کا کوئی چانس نہ ہو، مگر یہ ایک بزنس جو اللہ کے ساتھ کیا جائے، وہ تجارت جو اللہ کے ساتھ کی جائے، بالکل 1% بھی اس میں خسارے کے چانس ہے ہی نہیں۔ پتہ ہے ہم سب کو کہ اللہ کے نبی سے بتایا کہ 1 دو گے اللہ کے بزنس میں 1 روپے لگاؤ گے 10 واپس کرے گا، اور 70 آخرت میں واپس کرے گا، 1 کے 80 گنا۔ کوئی ایسی تجارت بتاؤ جو 1 روپے لگا کے 80 روپے دے رہی ہو اور کبھی لاس نہ آتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اتنے امیر، عثمان غنی نے کہا جب ہم نے اللہ کے ساتھ جب سے تجارت کی ہے ہمیں غربت آئی نہیں، دن بدن امیر ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو عثمان غنی بھی تاجر تھے، ان کے بھی ہزاروں اونٹ لدے باہر سے آتے تھے، اور بھی لوگ تاجر تھے، تو کچھ تاجروں نے سامان بلیک کر لیا، روک لیا کہ اگر ادھر آتا ہے میرٹ ریٹ پہ نہیں دیں گے تو لاس ہوگا، ادھر ہی کچھ عرصہ روک رکھتے ہیں، حالات ٹھیک ہوں گے پھر بچت ہوگی۔ لیکن حضرت عثمان نے نہیں روکا، 40,000 اونٹ لدے ہوئے آئے میرٹ بیس پہ، کوئی بچت نہیں ہوئی، بانٹ دیے، پھر دوبارہ پھر بانٹ دیے، 80,000 اونٹ بانٹ دیے۔ وہ کسی تاجر نے کہا یار کیسا تو بزنس مین ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر بانٹی جا رہا ہے، لاس بھی، بچت بھی نہیں ہو رہی، پروفٹ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا میری نیت کے اندر یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں،
پروفٹ نہیں دیکھ رہا، اللہ کے لیے اس وقت اس کی بندے، اس کی مخلوق بھوک میں ہے، قحط میں ہے، تو اس کے بندے اور مخلوق کی میں اللہ کے لیے خدمت کر رہا ہوں، گویا اللہ سے تجارت کر رہا ہوں، مجھے خسارہ نہیں ہوگا۔ اور ابھی سال 2 سال بھی نہیں گزرے تھے، حالات ٹھیک ہوئے تو ان سارے بزنس مینوں جو اسٹاکیے تھے، جو روکنا چاہ رہے تھے، ان سے سب سے زیادہ نمایاں جو بزنس مین تھے، ایک دم سے ان کا سامان عثمان غنی کا آیا، 4 گنا زیادہ پروفٹ دے گیا، ایک دم سے اتنے امیر ہو گئے کہ 10,000 غلاموں کے مالک تھے اور 15,000 اونٹ بما ساز و سامان بیک وقت، اور اتنی زیادہ وہ باغات اور کھیتی لے رہے تھے، مگر اللہ کے لیے تقسیم کر رہے تھے۔ تو باہر کیف اللہ کے ساتھ بزنس کریں تو گھاٹا نہیں، اللہ کا حصہ۔ اور دوسرا، جوڑا اور اچھا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی